السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دوم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اخلاق و آداب۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 15، ادب و احترام، صفحہ نمبر ہے 18۔ تو بیٹا سب سے پہلے ادب و احترام کا تعارف میں آپ سے کرواؤں گی، بتاؤں گی کہ ادب و احترام کا کیا مطلب ہے۔ تو ادب و احترام کا مطلب ہے کہ عزت کرنا، ٹھیک ہے۔ ادب کا مطلب بھی ہے عزت کرنا اور احترام بھی، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں، اپنے والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا ادب و احترام کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادب و احترام۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے والدین کا احترام۔ تو بیٹا جی، والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ والدین یعنی کہ ماں اور باپ کا ادب کرنا اور ان کا کہنا ماننا ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کی اطاعت کو جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے احترام کے بارے میں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مطلب کہ ہمیں اپنی ماں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے والدین سے پیار محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے اساتذہ کا احترام۔ بیٹا یہ جو ہمارا مذہب ہے، دین اسلام ہے، ہمیں والدین کے بعد اساتذہ کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر والدین ہماری پرورش کرتے ہیں تو اساتذہ ہماری تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ استاد کو اسلامی معاشرے میں بہت بلند مقام حاصل ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کہنا ہے کہ بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اساتذہ کے احترام میں کہ تم جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کا احترام کرو۔ کیا فرمایا؟ تم جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کا احترام کرو۔ تو بیٹا جی ہمیں چاہیے کہ جب استاد پڑھا رہا ہو تو پوری توجہ سے اس کی بات سنیں، اور ہم اس بات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اساتذہ کے سامنے خاموشی اور ادب سے بیٹھیں، اور جہاں بھی استاد کا ذکر آئے ان کا ذکر احترام سے کریں، اور اس کے بعد ہمیں اساتذہ کو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آج ہم نے پڑھا اس میں کیا تھا؟ والدین کا احترام، اساتذہ کا احترام، اور اس کے بعد ہے بزرگوں کا احترام، جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم ان دونوں کو پڑھیں گے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان دو جو آپ کو میں نے بتائے ہیں ان کی آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے، بلند خوانی کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، ادب و احترام دونوں ڈیش معنی ہیں؟ کیا ہیں؟ ہم معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادب و احترام دونوں ڈیش الفاظ ہیں؟ ہم معنی الفاظ ہیں۔ نمبر 2، بزرگ ہمارے لیے رحمت اور ڈیش کا باعث ہوتے ہیں؟ رحمت اور شفقت کا باعث ہوتے ہیں۔ کیا لکھیں گے خالی جگہ میں؟ شفقت۔ نمبر 3، ڈیش ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں؟ تو سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کون ہے؟ ہمارے والدین۔ کیا لکھنا ہے آپ نے؟ والدین۔ نمبر 4، اساتذہ ہماری
ڈیش کرتے ہیں۔ اساتذہ ہماری تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ نمبر 5، استاد کو سلام کرنے میں ڈیش کرو، پہل کرو۔ کیا کرو؟ استاد کو سلام کرنے میں پہل کرو۔ سوالات کے جوابات کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ جو کالم ہیں وہ ہم نیکسٹ جب ہمارا لیسن ہوگا ہم اس میں کالم کریں گے۔ فی الحال ہم سوالات کے جوابات پر چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 20، سوال نمبر 1 ہے ہمارا، ہمیں والدین کا ادب و احترام کس طرح کرنا چاہیے، یا ہم والدین کا ادب و احترام کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیں، والدین کا کہنا مان کر اور ان کی خدمت کر کے۔ کیا ہے؟ والدین کا کہنا مان کر اور ان کی خدمت کر کے۔ سوال نمبر 2 ہے، والدین کی اطاعت سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو بیٹا جی، والدین کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، استاد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کا احترام کرو۔ تم جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کا احترام کرو۔ سوال نمبر 4، اسلامی معاشرے میں استاد کی کیا اہمیت ہے؟ تو اسلامی معاشرے میں استاد کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ کیا ہے اس کی اہمیت؟ کہ استاد کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا سبق آج کا، ادب و احترام۔ گھر کا کام دیکھ لیں آپ بیٹا جی۔ پہلے آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، والدین کا احترام اور اساتذہ کا احترام۔ اس کے بعد آپ نے خالی جگہ اپنی کتاب پر پر کرنے ہیں، اور سوالات میں سے سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4 آپ نے اپنی کتاب اور اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، خوش خط کر کے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے جو کام میں آپ کو دے رہی ہوں آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔